عالمی شہرت یافتہ جامع مسجد یعنی مسجد جہاں نما کی تعمیر 5ویں مغل بادشاہ شاہجہاں نے کروائی تھی۔ شاہجہاں 6 اکتوبر 1650 عیسوی جمعہ کے دن مطابق 10 شوال 1060 ہجری کو ایک پہاڑی کی مضبوط چٹانوں پر خود اس کی بنیاد رکھی تھی۔ دنیا بھر کے اعلیٰ عمارت بنانے والے ماہرین، سنگ تراشوں، انجینئروں اور اعلیٰ درجے کے خطاطوں، مشہور فنکاروں اور نقاشوں کے علاوہ 6000 مزدوروں نے اس عالی شان جامع مسجد کی تعمیر میں حصہ لیا اور 6 سال تک لگاتار اس کی تعمیر کے کام میں لگے رہے۔ نتیجتاً یہ جامع مسجد 1656 عیسوی مطابق 1066 ہجری میں بن کر تیار ہوئی۔ اس زمانے میں جبکہ مستری کو 2 پیسے اور مزدور کو 1 پیسے یومیہ مزدوری کے مطابق مزدوری ملتی تھی، اس مسجد کی تعمیر پر خرچ کی کل لاگت تقریباً 10 لاکھ آئی تھی۔ قیمتی پتھروں اور تعمیر کے لیے دیگر سامان بادشاہ کو اس زمانے کے راجاؤں نے تحفے میں دیے تھے، اس کی لاگت میں ان ساز و سامان کی قیمت شامل نہیں کی گئی۔ جامع مسجد کی تعمیر کے دوران بادشاہ شاہجہاں کے پاس شکایت پہنچی کہ تعمیر کا کام بہت سستی سے ہو رہا ہے، لہٰذا بادشاہ نے تعمیری کام کے سپروائزر اور اپنے وزیر سعد اللہ خان کو بلا کر اس کی وجہ جاننی چاہی، تو سعد اللہ خان نے بتایا کہ جامع مسجد کے اندرونی حصے کے فرش کا ہر پتھر لگانے سے پہلے ہر ایک پتھر پر قرآن کریم پڑھ کر دم کیا جاتا ہے۔ بادشاہ یہ سن کر بہت خوش ہوئے اور تعمیری کام اسی طرح جاری رکھنے کا حکم دیا۔ تعمیر میں اس بات کا خاص خیال رکھا گیا کہ جامع مسجد کا ممبر لال قلعہ میں موجود تخت شاہی یعنی بادشاہ کے بیٹھنے کی جگہ سے اونچا رہے۔ دھیان رہے جامع مسجد کی تعمیر میں سادگی پر خاص توجہ دی گئی ہے، کیونکہ اس کی سادگی میں ہی اس کی خوبصورتی ہے۔ شروع سے ہی جامع مسجد کے شاہی امام کو مغل بادشاہوں کی تاج پوشی کرانے کا شرف حاصل رہا ہے۔ شاہجہاں کے بعد کے سبھی مغل بادشاہوں کی تاج پوشی جامع مسجد کے شاہی امام کے ہاتھوں سے ہوئی۔ سب سے پہلے بادشاہ اورنگزیب کی تاج پوشی حضرت سید عبدالغفور شاہ بخاری یعنی پہلے شاہی امام کے ہاتھوں سے ہوئی۔ یہ روایت آخری مغل بادشاہ کے زمانے تک جاری رہی اور جامع مسجد کے 8ویں شاہی امام حضرت سید میر احمد علی شاہ بخاری نے 30 ستمبر 1837 عیسوی اتوار کے دن مطابق 9 جمادی الثانی 1253 ہجری کو آخری مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر کی تاج پوشی کی۔ جامع مسجد اور اس کے اماموں کی تاریخ آپس میں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہے۔ جامع مسجد کے پہلے امام حضرت سید عبدالغفور شاہ بخاری تھے۔ شاہجہاں بادشاہ کی خواہش تھی کہ اس بے مثال جامع مسجد کی امامت کے لیے ایسا ہی بے مثال امام ہونا چاہیے جو اعلیٰ خوبیوں کا مالک ہو۔ چنانچہ اس تعلق سے شاہجہاں بادشاہ کی نگاہ بخارا، جو فی الوقت ازبکستان کے نام سے مشہور ہے، وہاں پر پڑی۔ اس زمانے میں شہر بخارا علم کا مرکز تھا اور دنیا بھر کے عالم دین سمٹ کر یہاں جمع ہو گئے تھے۔ اس لیے شاہجہاں بادشاہ نے شاہ بخارا کو لکھا کہ جامع مسجد کی امامت کے لیے سید خاندان سے تعلق رکھنے والے ایک عالم کو بھیجا جائے۔ چنانچہ شاہجہاں بادشاہ کے حسب طلب شاہ بخارا نے اپنے داماد حضرت سید عبدالغفور شاہ بخاری کو شاہ جہاں آباد یعنی دلی بھیجنے کا فیصلہ کیا اور شاہ بخارا کی مدد سے حضرت سید عبدالغفور شاہ بخاری اور ان کے خاندان کو انتہائی عزت کے ساتھ دلی بلایا گیا۔ حضرت سید عبدالغفور شاہ بخاری کی دلی آمد پر شاہجہاں بادشاہ کی طرف سے ان کا زبردست استقبال کیا گیا۔ جامع مسجد کی تعمیر اس وقت مکمل ہو چکی تھی۔ چنانچہ 24 جولائی 1656 عیسوی سوموار یعنی 1 شوال المکرم 1066 ہجری کو شاہجہاں بادشاہ تمام اپنے وزیروں اور دلی کی رعایا کے ساتھ نماز کے لیے جامع مسجد دلی میں جمع ہوئے اور حضرت سید عبدالغفور شاہ بخاری کی امامت میں عید الفطر کی پہلی نماز جامع مسجد میں ادا کی گئی۔ عید کی نماز کے بعد حضرت سید عبدالغفور شاہ بخاری کو خلعت یعنی بادشاہ کی طرف سے بھیجا گیا لباس اور دوشالہ اور جاگیر یعنی زمین و جائیداد سے سرفراز فرما کر امامت کے منصب پر تقرر کا اعلان کیا اور شاہی امام کا خطاب عطا فرمایا۔ حضرت سید عبدالغفور شاہ بخاری 63 سال کی عمر میں جامع مسجد کے پہلے شاہی امام مقرر ہوئے۔ حضرت سید عبدالغفور شاہ بخاری کا انتقال 88 سال کی عمر میں ہوا اور درگاہ قطب مدار ITO رنگ روڈ نئی دلی میں تدفین ہوئی۔ اس کے بعد سے جامع مسجد کی امامت بادشاہ کی منشا کے مطابق اسی خاندان میں نسل در نسل چلی آ رہی ہے۔ ہر امام کا بیٹا اس کا جان